اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ محمد کی آیت نمبر 4 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ ولو اور اگر یشاء اللہ اللہ چاہتے لانتصر تو انتقام لے لیتے منہم ان کافروں سے، ولیکن اور لیکن لیبلوا تاکہ آزمائے بعضکم تم میں سے کچھ کو ببعضٍ بعض کے ذریعے، والذین قتلوا جو لوگ قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فلن یضل ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ اعمالہم ان کے اعمال کو۔ اور اگر اللہ چاہتے تو ان کفار سے خود انتقام لے لیتے، اور لیکن وہ تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اس آیت کے آدھے حصے کی تشریح کل ہو چکی تھی، دوسرے آدھے کی تفسیر باقی ہے، اور اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود چاہتے تو کفار خود بھی ہلاک کر سکتے تھے، جیسے قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہلاک فرما دیا۔ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج کر ہلاک کر دیا، اور کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح بھیج کر یعنی پانی کا طوفان بھیج کے ہلاک کیا، اور قوم فرعون کو اللہ نے دریا میں ڈبو کے ہلاک کر دیا۔ بعض قوموں کو زمین میں دھنسا دیا، بعض کی بستیاں الٹوا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کفار سے خود بھی انتقام لے سکتے تھے، خود انہیں ہلاک کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آزمائے۔ آزمائش کئی طرح کی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اے مسلمانوں کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف آمنا کہنے سے جنت میں داخل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تک یہ واضح نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے۔ جہاد میں انسان اور مسلمان کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے، اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، گھر سے بے گھر بھی ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ضرورت کے موقع پر جہاد فرض فرمایا تاکہ ان کی آزمائش اور امتحان ہو سکے۔ جو مومن مخلص ہوگا وہ تو جہاد کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ جہاد کے لیے نہیں جائے گا۔ ایک تو یہ آزمائش ہے، اور دوسری آزمائش جہاد مسلمان کی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان جب آگے بڑھ کر دشمن کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے اسے دلی سکون ملتا ہے کہ اس دشمن اور غیر مسلم نے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، تو اپنے ہاتھ سے وہ نقصان پہنچانے سے بھی مسلمانوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک امتحان یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد میں والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے، یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ان قصہ ختم ہو گیا اور ان لوگوں کا نقصان ہو گیا، بلکہ دنیا میں انہوں نے جو اچھے اعمال کیے ہیں ان سب اعمال کا ان کو ثواب ملے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑے درجات ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ نے کچھ ان کے انعامات بیان بھی فرمایا سیہدیہم یصلح بالہم، سیہدیہم ان قریب ان کو اللہ راستہ دکھائیں گے، ویصلح اور درست فرما دیں گے بالہم ان کی حالت کو۔ تو شہداء کو راستہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں راستہ دکھائیں گے، جنت کا راستہ، میدان محشر کا راستہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جنت کے جو گھر ہوں گے ان کا راستہ دکھائیں گے، ویصلح بالہم اور ان کے حالات کو درست فرما دیں گے۔ آخرت کے جتنے بھی حالات ان کے ہوں گے وہ سب درست ہوں گے، آخرت کے تمام حالات ان کے درست ہوں گے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وَيُدْخِلُهُمْ اللہ ان کو داخل فرمائیں گے الجنت جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ جس کے اللہ نے ان کو پہچان کرا دی ہے۔ تو ان شہداء کی حالات بھی درست ہوں گے، ان کو آخرت کا راستہ بھی نظر آئے گا، اور جنت میں ان کو اللہ داخل فرمائیں گے جس جنت کا اللہ ان کو تعارف کرائے ہوا ہے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں،
جو نعمتیں ان کو دکھائی بتائی گئی ہیں ان کو اچھی طرح پہچانیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم لوگ اپنے گھروں کو گھر والوں کو پہچانتے ہو، اسی طرح ایک جنتی اپنے گھر والوں کو اس سے زیادہ پہچانے گا، اور جنت میں اس کو جو مقام اور مرتبہ ملے گا، گھر ملے گا، اسے اچھی طرح پہچانے گا، حوروں کو پہچانے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے ہر شہید اور جنتی کے ساتھ، وہ انہیں بتائیں گے کہ آپ کا ٹھکانہ کون سا ہے اور آپ کے گھر والے یہاں کہاں ہیں۔ جنتی گھر والوں سے یہ لوگ مانوس بھی ہوں گے، جنت کی نعمتوں سے مانوس ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں انسان کسی کے گھر جاتا ہے، دوسرے شہر میں جاتا ہے تو وہاں کی چیزوں سے مانوس نہیں ہوتا، افراد سے مانوس نہیں ہوتا۔ جنتی لوگ اپنے چیزوں سے اور جنت کے افراد سے اچھی طرح مانوس ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے پاؤں جما دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے اور دین کام کرنے والوں کی مدد ہے، کہ جو لوگ دین کام کر رہے ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، جانی مالی مدد کی جائے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تمہاری مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہاری مدد فرمائیں گے اور یہاں کی نعمتوں سے تمہیں نوازیں گے، اور آخرت میں تمہاری مدد فرمائیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ بندے کی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی مدد نصیب ہو تو اللہ کے بندوں کی مدد کرے، اللہ کے دین کی مدد کرے، تو اللہ مدد فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ویثبت اقدامکم، وہ تمہارے پاؤں جما دیں گے۔ دشمن سے جب مقابلہ ہوگا تو پاؤں کھڑیں گے نہیں، پاؤں جمے رہیں گے۔ یہ بھی جہادی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مسلمان وہاں پاؤں جما کے لڑیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ والذین کفروا فتعسر لهم واضل اعمالهم، والذین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسر لهم، ان کے لیے تباہی ہوگی، واضل اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ یہ کافروں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہی بربادی عطا فرمائیں گے اور ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ دنیا میں جو نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ سارے اعمال غارت اور ضائع ہو جائیں گے۔ جیسے دنیا میں کسی آدمی کی محنت ضائع ہوتی ہے، اس طرح ان کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات کھول کے بیان فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال دنیا میں زندگی میں ضائع ہو گئے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ یہ خیال کرتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو کافر بھی دنیا میں اچھے کام تو کرتے ہیں، آخرت میں کوئی اچھا بدلہ ان کو نہیں ملے گا۔ مسلمانوں کو نیک اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اور یہ ان کے اعمال کا ضائع ہونے اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے ناپسند سمجھا اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی کافروں کے اعمال ضائع اس لیے ہوں گے اور ان کا برا انجام اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تعلیمات کو، قرآن کریم کو ناپسند سمجھا اور اپنے زمانہ جاہلیت والے اور جہالت والے خیالات، رسم و رواج اور بد اخلاقیوں کو ترجیح دی، اللہ کی تعلیم کو پسند نہ کیا۔ یہ بہت اہم ہدایت ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں خاندانی رسومات، ذاتی خیالات اور اپنے معاشرتی جو رواج ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں، اللہ رسول کی تعلیمات کو نہ جانتے ہیں نہ ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی مسلمان اگر اللہ کی توفیق سے دین کی تعلیمات عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ایسے بے عمل مسلمان ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے طرح طرح سے ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ شکنی کرتا کہ وہ اس سے باز آ جائیں اور یہ عمل نہ کر سکیں۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بڑی اہم ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اور ایسے ناواقف مسلمان دین کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ وہ کام ہے جو غیر مسلم کیا کرتے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ افلم یسیروا، کیا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض زمین میں، فینظروا کہ وہ دیکھیں، کیف کان کیسا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم
اللہ نے تباہی ڈال دی ان پر، وَلِلْ کافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اس جیسے نتائج ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نازل کی ہوئی تعلیمات کو ناپسند کرنے والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں چل پھر کے زمین میں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو ناپسند سمجھتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط، ابھی قوموں کا نام لیا گیا ہے، انہیں کیا انجام ہوا؟ تباہ کر دیا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ وَلِلْ کافرین امثالھا، اور سب کافروں کے لیے، خاص طور جو حضور زمانے میں مکہ کے کافر تھے تو ان کے لیے، مدینہ کے منافق اور یہودی تھے، ان کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نتائج سوچنے کے لیے کافی ہیں، تم دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، ذَلِكَ اس وجہ سے، بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، مولا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے، لَا مَوْلَى لَهُمْ، کوئی نہ کارساز نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تباہ شدہ قوموں پر عذاب اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا مولا نہیں ہوتا، اور جو مسلمان ہیں، واقعی صاحب ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مولا ہوتا ہے۔ جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کچھ عارضی شکست پیش آئی تو اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا اور اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ اس کے جواب، عزا ان کے بت کا نام تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا حامی اور ناصر اللہ ہے اور تمہارا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب انہی آیات سے سمجھا تھا کہ جو واقعی مومن ہوتا ہے، اللہ سے اس کا مولا و کارساز ہوتا ہے، اسے کام بناتے رہتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں کوئی مولا نہیں ہوتا، وہ پتھروں سے جھوٹی امیدیں رکھتے ہیں اور غیر اللہ سے جھوٹی امیدیں رکھتے ہیں کہ شاید ہماری مدد کریں گے، کوئی ان کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔